السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24واں روزہ ہے۔ بس 24واں کہتے کہتے دل کی طبیعت میں ایسی گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ رمضان گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ درویش ایسے تھے جو 6 ماہ جانے والے رمضان کے لیے ندامت کرتے تھے اور پھر 6 ماہ استقبال کرتے تھے۔ پھر ایسے تھے جو رمضان کا پہلا عشرہ استقبال کرتے تھے، دوسرے عشرے میں خوف کرتے تھے کہ گیا، اور تیسرے عشرے میں ندامت ہوتی تھی کہ رمضان چلا گیا۔ اچھا جان رمضان تو چلا ہی جائے گا، لیکن 2 رمضان ہوتے ہیں، ایک سفارشی رمضان، ایک شکایتی رمضان۔ یہ میں آپ کو پکی بات کہہ رہا ہوں، رمضان سفارش بھی کرے گا اور رمضان شکایت بھی کرے گا۔ اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ یہ بندہ تھا جس نے میرا کوئی ادب نہیں کیا تھا، کوئی احترام نہیں کیا تھا۔ اے اللہ میں رمضان آیا تھا، لوٹ کے آتا تھا ہر سال، اس بندے نے میرے ساتھ کوئی دل جوئی نہیں کی، میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری رمضان کی کوئی قدردانی نہیں کی۔ یہ شکایتی رمضان ہے۔ اور ایک وہ سفارشی رمضان ہے جو بندے کی سفارش کرے اللہ کے سامنے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے جو سورۃ ملک تبارک الذی سوتے وقت پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب اس کی طرف عذاب پڑھے گا اس کی خطاؤں گناہوں کی وجہ سے، تو سورۃ ملک آڑے آ جائے گی، کہے گی نہیں یہ عذاب نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے کہ سورۃ ملک جھگڑالو ہے، یہ جھگڑا کرے گی اور کہے گی یا اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کی بخشش کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح روزہ بھی سفارش کرے گا۔ کسی درویش نے ایک ہندو بنیے کو دیکھا تو لالا جی جو ہیں جنت میں پھر رہے ہیں۔ وہ لالا جی یہ کیا بات ہے، آپ جنت میں پھر رہے ہیں، آپ تو ہندو تھے۔ اور میں بس ایک بول اس کریم کو پسند آیا، میرا بیٹا میرا کھلے بندوں کھا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے، ادب کر، ایک طرف ہو کے کھا لے۔ اللہ کو میری ادا پسند آئی، اللہ نے مرنے سے پہلے فرشتے کو بھیجا، پہلے اس کو کلمہ پڑھا، اور اس نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میری موت ایمان پہ ہوئی۔ ساری عمر کفر پہ گزری، آخری وقت میں ایمان لے سینے میں سجا کے بندہ چلا گیا۔ تو رمضان کے ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، ان کیفیتوں میں 24واں روزہ کیسے ہم اللہ کو منائیں، کیسے اللہ کا تعلق ہمارے قریب ہے، اور کیسے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہماری محبتیں بڑھ جائیں۔ تو میں ایک چیز آپ کو عرض کروں گا، اور اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے۔ رمضان میں ایک چیز کی مشق کر لیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے نا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ایک دعا پڑھیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، 5 بول۔ میں نے سال سے بتایا، کیونکہ رمضان میں اہتمام بڑھ جاتا ہے نمازوں کا، نوافل کا، اس کو اپنے مشق میں، اپنے تجربے میں، اپنے بولوں میں شامل کر لیں۔ سمع اللہ کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، جوڑوں کا پرانا درد، کمر، ڈسک، مہروں کے مسائل، گردن کے مسائل جن کو کالر لگا ہوا ہو، اور پٹھوں اور اعصاب کا کھینچاؤ۔ کتنے بے شمار لوگ مجھے ملے جب سے میں نے یہ بتانا شروع کیا۔ رکوع سے اٹھے نا آپ، جب اٹھیں سیدھے کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس ایک دفعہ پڑھ لیں۔ جوڑوں کا پرانا درد، کمر کا درد، پٹھوں کا کھینچاؤ، گردن کے مسائل، ایسے حل ہوتے ہیں، ایسے حل ہوتے ہیں۔ بلکہ جب سے میں نے بتانا شروع کیا، اس کے علاوہ بھی بے شمار بیماریوں کے مارے ہوئے لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں فلاں بیماریاں ختم ہو گئیں، فلاں فلاں روگ ختم ہو گئے، اور فلاں فلاں جسمانی مسائل حل ہو گئے ہمارے۔ نماز تو ویسے پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہوئے یہ بول بھی شامل کر لیں۔ اب آپ دیکھیے، اب ایسا کریں، آپ میری اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ موبائل پہ دیکھیں کہ میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس میں، آپ حیران ہوں گے، یہ منٹوں کا عمل نہیں، صرف سیکنڈ کا عمل ہے۔
हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। चंद सेकंड का काम है, और चंद सेकंड में रब राजी। वो कैसे राजी? फरमाया जो बंदा ये बोल पढ़ता है 13 फरिश्तों की ड्यूटी लगती है कि इसकी नेकियां लिखो, और फरिश्ते लिखते लिखते थक जाते हैं, इसकी नेकियां नहीं लिख सकते। तो ये भी साथ शामिल कर लें अपने रोज़ों में, इस छोटे से बोल को, जिसके दुनिया के भी फ़ायदे, जिसके आखरत के फ़ायदे, जिसकी दुनिया के भी बरकत, जिसकी आखरत की बरकत। अल्लाह तो बड़ा करीम है, बंदे के बोलों पे अल्लाह पाक दुनिया भी दे देता है, आखरत भी, रज़ा भी, सेहत भी, शिफा भी, अता भी वो करीम दे देता है। तो इंशाअल्लाह इन बोलों पे अपनी तवज्जो बढ़ाएं, इन बोलों पे अपना ध्यान बढ़ाएं, और ज़रूर बढ़ाएंगे। एक चोटका भी साथ साथ देता जाऊं। मेरी चाहत है कि जिस्मानी सेहत भी हो, रूहानी सेहत भी हो, जिस्मानी फिटनेस भी हो, रूहानी फिटनेस भी हो। अगर कभी कोई गला ख़राब हो जाए और टॉन्सिस हो जाए, और टॉन्सिस के बारे में है कि बस ऑपरेशन के अलावा इसका चारा नहीं, या फिर बार बार ऑपरेशन हो रहा, ये भी है, और गला की दवाएं खा खा के थक गए, बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश करें ऐसे खूब, बगैर तेल के गर्म करें इसे। गर्म करने के बाद जैतून का तेल इस पे लगाकर, या सर्जिकल टेप के ऊपर कलवंजी को चिपकाकर इसके ऊपर लगा के रात को सो जाए, या जैतून का तेल या कलवंजी का तेल खूब लगा के रात को पट्टी बांध के सो जाए, सुबह गर्म पानी से धोएं। मैंने तजर्बे किए हैं, टॉन्सिस, गले और इसके मसाइल ऐसे हल होते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, आजमा के देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये रमज़ान की बरक़ात हैं, ये उस करीम की इनायात हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी इनायात से हमें महरूम नहीं करेगा। अगर आपके ऊपर कोई जादू है, नजर बद है, असरात हैं, बंदिश है, जिन्नाती दुनिया है, घर में छेड़छिड़ी हुई है, घर में फक्र है, घर में झगड़े हैं, घर में लड़ाइयां हैं, रोटी रोजी नहीं है, फक्र और गुर्बत है, एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी, घर के अंदर किसी कोने से आवाजें, चीजें, कहीं से बदबू छींटे, कहीं खून के धब्बे, कोई जादुई असरात हैं, कोई जिन्नाती असरात हैं, कोई जादुई और जिन्नाती चीजें आपके साथ हैं। और इस आयत को 3 दफा पढ़ना है। पहले अपनी कोई मुसीबतें, कोई परेशानियां, कोई दुख, कोई जादू, कोई बीमारी तसव्वुर में ले आए, ख्याल में ले आए। अगर हैं कोई घर की उलझने, कोई नाकामियां, कोई परेशानियां, कोई हालात की सख्तियां, तसव्वुर में ले आए। इस आयत मुबारक के बारे में यहां तक है, जो शख्स तमंगरी चाहता है, जो मालदारी चाहता है, जो शख्स तमंगरी चाहता है, जो खुशहाली चाहता है, जो मालदारी चाहता है, वो इस आयत को पढ़े, अल्लाह उसकी नस्लों को मालदार और तवंगर कर देते हैं। शेख ने लिखा है, सहाबा करम फरमाते हैं, आले रसूल फरमाते हैं, अहलुल बैत फरमाते हैं, जब हम कहीं सफर और गज़वात में जाते थे और इस आयत को पढ़ लेते थे, हमें नेमत और गनीमत बहुत ज्यादा अता होती थी। जो शख्स तमंगरी चाहता है, खुशहाली चाहता है, आज इस मजमे में इंशाअल्लाह कर्ज़े खत्म, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, जादू खत्म। मैंने लफ्ज इंशाअल्लाह कहा है, इससे मुराद अल्लाह ही करेगा, इससे मुराद अल्लाह ही से होता। और अल्लाह के नाम की ताकत, अल्लाह के कलाम की ताकत और इस कलाम इलाही की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आज उठने से पहले रब करीमी के फैसले कर देगा। इस आयत को हम 3 बार पढ़ेंगे, तवज्जो से पहले सुन लें। हमने 10 लेटा हुआ था, जादू का मारा हुआ, एक सहाबी तशरीफ ले जा रहे, उन्होंने क्या किया, एक आयत पढ़ी, पढ़ के उसके कानों में दम किया। मेरे आका ने पूछा, क्या पढ़ा? या रसूल अल्लाह, ये सारा आपका ही फैज है, ये तेरे ही दम से है। रहा कहें, आका आपका फैज है। या रसूल अल्लाह, मैंने सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ के इस जादू और मरीज और मारे हुए बंदे के कानों में दम किया। अब सुने मेरे आका ने क्या फरमाया, और सुभान अल्लाह कहें। और मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर कोई यकीन से, बस ये लफ्ज यकीन को गौर से सुन ले, और यकीन को यकीन से सुन ले, यकीन को यकीन से सुन ले। हाँ, इस यकीन को तोड़ने के लिए जब आप मालदार हो जाएंगे ना,
اس یقین کو لوٹنے کے لیے لٹیرے آئیں گے، اور آئیں گے اس وقت جب آپ مالدار ہوں گے، روحانیت کے مالدار جب آپ ہو جائیں گے، اس یقین کو لوٹنے، بدگمانیاں، شک ڈالنے کے لیے بے شمار آئیں گے، اور آئیں گے اس وقت جب آپ مالدار ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو شخص یقین سے اگر ان آیات کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو سوچیں پہاڑ اپنی جگہ سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ پر یقین سے، یقین سے۔ ہم آج وہ آیت سارے پڑھیں گے، جن کو نہیں آتی میرے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کی جو آخری آیت ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس آیت کو دہرا کے ابھی ہم 3 دعائیں مانگیں گے، جس آیت کے بارے میں میرے کملی والے نے خود قسم اٹھائی ہے۔ سوچیں، آخری چیز ہے قسم اٹھانا، اور خود ساری کائنات کے رحمت للعالمین قسم اٹھا رہے اور کسی چیز کو قسم اٹھا کے بیان کر رہے۔ سوچیں اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک؟ اس کی عطا اس لیے تو ہے کہ بندوں کی مشکلیں دور ہو جائیں، بندوں کی مصیبتیں دور ہو جائیں، بندوں کی ناکامیاں ختم ہو جائیں، اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اور اگر جادو جناتی ہے تو ختم ہوگا، انسانی ہے تو ختم ہوگا، سفلی ہے تو ختم ہوگا، کالا ہے تو ختم ہوگا، کتے کی کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، بندر کی کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، خنزیر کی ہڈی یا کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، بندر کے خون سے لکھا ہوا ہے تو ختم ہوگا، اور کوئی کالے سے کالا، ناپاک سے ناپاک جادو ختم ہوگا۔ کیوں؟ جادو طاقتور یا میرے رب کا فرمان طاقتور ہے؟ میرے اللہ کے قسمیں فرمان طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھیں گے ایک دفعہ، اور وہ ایک دفعہ نہیں ہوگی، اتنا بڑا مجمع ہے، پوری دنیا میرے ساتھ اس وقت بیٹھی ہے، محبت کرنے والی، محبت کرنے والے، اللہ کی نیک بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں ایک دفعہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوگا، بے شمار دفعہ پڑھا جائے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھیں گے، جن کو آتا نہیں میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اس کی جو آخری آیت ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین وانت خیر اس کو پھر ہم دعا کی شکل میں پڑھیں گے، اس کی دعا کریں گے۔ آج 3 دعائیں ہوں گی۔ یہ پہلی دعا ہے، ایک وظیفہ پڑھیں گے، دعا ہوگی، پھر دوسری دعا ہوگی، پھر تیسری دعا ہوگی۔ آج 3 دعائیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ مانگنا اس کو پسند ہے، یہ زاری اس کو پسند ہے، یہ التجائیں اس کو پسند ہیں، یہ آنسو اس کو پسند ہیں، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے۔ اب ہم وہ آیت پڑھیں گے، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، آخری، جس کے بارے میں وعدے ہیں، غربت ختم ہونے کے وعدے۔ اب گنتے جائیں گے، 1 جادو کے وعدے، 2 زور سے کہیں، جنات کے وعدے ختم ہونے، نظر بد، سخت سفلی عمل، کتے کا عمل، بندر کی کھوپڑی پہ عمل، خنزیر کی ہڈی کھوپڑی پہ عمل، ناپاک سے خون سے لکھا ہوا جادو، اور سخت فقر، مفلسی، غربت، یہ ختم ہونے کے وعدے 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 وعدے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھیں گے، غور سے سمجھیے گا، ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو تصور میں رکھ کے، پر یقین ہو، میرے حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کوئی یقین سے اگر یہ آیات پڑھ لے، یقین سے، ہاں ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب آپ عروج پہ ہوں گے، روح کی دنیا عروج پہ ہوگی، تسبیحات وظائف عروج پہ ہوں گے، اس وقت یقین پہ ڈاکہ ڈالنے والی ایک ہوا چلے گی، اور یقین کو ختم کرنے والی ایک ہوا چلے گی، اور پتہ لگے گا کہ کون عاشق ہیں، کون دیوانے ہیں، کون اس بے یقینی کی ہوا کے اندر اڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یقین سے چلنے والے، جذبے والے بیٹھے ہیں، آئیں پڑھتے ہیں، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق
چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھنے میں بھول جاتا ہے، روانی سے پڑھے تو نہیں بھولتا. افحسبتم انما خلق، اب میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھتے جائیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب دوسری دفعہ پڑھیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند رب انه لا يفلح الكافرون ورب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تیسری اور آخری دفعہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب یہ آیت مبارکہ وہ پڑھی ہے جس کے وعدے ہیں رب سچا، جبریل لانے والا سچا، کملی والے کا سینہ اور دل مبارک سچا، اور میرے آقا کی زبان سچی، اور میری آقا سے سننے والے اور ہم تک روایات پہنچانے والے سچے، اور اس آیت پہ جو وعدے ہیں وہ سچے.